السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، رہنی چاہیے کہ ہر نیک عمل کا فائدہ، ہر نیکی کا فائدہ، ہر عبادت کا فائدہ جہاں آخرت میں ہمیں ہوگا اس کا فائدہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا جس عمل کی، جس عبادت کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے، تو لہذا اس کی قدر و قیمت جو ہے آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ اس کا صحیح آپ کے پاس علم نہ ہو۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیز ہے نہیں، لیکن لوگ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، تو لہذا یہ تو کہیں سے صحیح نہیں ہے، بلکہ سخت حدیث ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی ایسی چیز کو میری طرف منسوب کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جس کو میں نے کہا نہیں، کیا نہیں، اور اس کو میری طرف منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو حدیث کا نام دے کر کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بول کر کے اور عمل بول کر کے لوگ اس کو شائع کر دیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں بچائے ایسی باتوں کو بولنے سے، کہنے سے۔ لیکن واقعتاً اگر کوئی ایسی روایت ہے، کوئی حدیث ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بعض ایسی روایت ہیں، بلکہ بہت ساری آپ کو ایسی روایت ملیں گی، بہت ساری روایت آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی قدر و قیمت دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسے تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن دو عمل ایسا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب جو ہے، اس کی نیکی جو ہے، بہت زیادہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جنازے کی نماز پڑھنا، اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے تدفین میں، دفن میں مٹی دینے میں وہ شریک ہونا۔ تو لہٰذا دونوں عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، جنازے کی نماز اور پھر اس کے بعد جو ہے مٹی میں شریک ہونا۔ تو لہٰذا عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر کے وہ قبرستان نہیں جا پاتے ہیں، مٹی نہیں دے پاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جنازے کی نماز چھوٹ گئی تو وہ تدفین میں، دفن میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، مٹی دینے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمل جو ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ گھنٹہ آپ کا لگ سکتا ہے، جنازے کی نماز سے لے کر کے مٹی دینے میں ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا آپ کا وقت لگ سکتا ہے، زیادہ میں بول رہا ہوں۔ بھاؤ عمل کی قیمت جو ہے اور اس کی فضیلت کا جب تک کہ ہمیں خوب زیادہ یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، بلکہ مشکل ہی نہیں بلکہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جنازے کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے قبرستان جا کر کے مٹی دینے کے سلسلے میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، آپ اس کو غور سے سنیے، پھر انشاءاللہ پھر اسی حدیث پاک کے اوپر کچھ بات کہوں گا تاکہ اس حدیث کا مفہوم اور اس کا خلاصہ جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے، اور پھر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا اور مٹی دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کفن دفن سب چیز میں ہم لوگ شریک ہو، اور بہت زیادہ ہم لوگ اجر و ثواب کے مستحق ہو، اور زیادہ سے زیادہ آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہو، نیکیوں کا انبار ہو، بہت ساری، ڈھیر ساری ہمارے پاس نیکیاں ہو۔ اس حدیث پاک کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عام طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اسی درمیان تشریف لے آئے۔ تو پہلے سے 2 صحابی موجود تھے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی پہلے سے موجود تھے۔ تیسرے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ،
آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص جنازے کی نماز کے ساتھ، جو شخص جنازے کے ساتھ جنازے والے گھر سے چلا اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کو 2 قرات کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم میں سنا رہا ہوں، چونکہ جو الفاظ ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ کر کے میں بھی بتایا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے، جنازے کے بعد مٹی میں شریک ہو جائے، انہوں نے فرمایا ہے کہ 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہر قرات جو ہے، یعنی 2 قرات، یعنی ہر قرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جنازے کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ تدفین میں، مٹی دینے میں اگر وہ شریک ہو جائے، قبرستان جا کر کے مٹی وغیرہ دے کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں 2 قرات ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا وہاں پر جو ایک اور صحابی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو، اور اسی طریقے سے یہ جو سوال کر رہے تھے جنہوں نے کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، تو تذکرہ کرنے کا، ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ مسئلہ، یہ بات معلوم ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے پر 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی تدفین میں، دفن میں اگر وہ شریک ہو جائے، مٹی دینے میں اگر وہ شریک ہو جائے، تو 2 قرات کا بھی وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، یعنی 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، یہ حدیث آپ کو معلوم ہے، یہ جو فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ فضیلت آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ ان کا کہنے کا منشا یہ تھا، اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جانکاری ہے کہ نہیں؟ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت پہ بھیجا۔ انہوں نے، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں صحابی کو یہ بات معلوم اس وقت تک کہ نہیں تھی، یہ آ کر کے نقل کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، لہذا لا علمی کا اظہار کیا، تو لہذا انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے، یا حضرت ابو ہریرہ نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ لہذا اسی کی تحقیق کے لیے انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت خباب کو بھیجا کہ جا کر کے تم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر کے آؤ کہ حضرت ابو ہریرہ جو روایت ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے تم صحیح معلومات ان سے حاصل کر کے آؤ، پھر مجھے آ کر کے بتانا۔ لہذا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ابو ہریرہ یہ فضیلت بیان کر رہے جنازے کی نماز کی، اور اسی طریقے سے مٹی دینے کی جو فضیلت بیان کرے، کہاں تک یہ بات ان کی صحیح ہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ذکر کر رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، ان کی بات صحیح ہے،
انہوں نے درست فرمایا. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہی کہ میں نے خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بھی یہ سن رکھا ہے کہ 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے. بہرحال جب تصدیق ہو گئی، جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ریت بالو کنکر وغیرہ، تو وہ کنکری سے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، اس طرح جو ہے وہ لٹ پلٹ کر رہے تھے. اسی درمیان میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے وہ درست ہے، صحیح ہے، ان کا فرمان جو ہے صحیح. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے. تو لہٰذا جو کنکر ہاتھ میں رکھے وہ تو پھینک کر کے انہوں نے کہا پھر تو ہم نے بہت سارے قرات کو ہم نے ضائع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا جنازے کی نماز بھی کوئی ضروری نہیں کہ سب جنازے کی نماز میں، اور اسی طریقے سے تدفین وغیرہ میں شریک رہا ہوں. بہرحال جہاں تک یعنی جن لوگوں کی جنازے کی نماز میں گیا تو وہاں تو مجھے ثواب و فضیلت تو مجھے مل گئی، لیکن اب آئندہ انہوں نے عہد کر لیا کہ انشاءاللہ پھر آئندہ کوئی قرات میں ضائع نہیں کروں گا، یعنی ہر جنازے کی نماز میں اور تدفین میں مٹی دینے میں شریک رہوں گا. لہذا اب یہاں پر رک کر کے اس حدیث پاک کا صرف چند منٹ میں یعنی 2-4 منٹ میں اس کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ جنازے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس اعتبار سے بول رہا ہوں کہ آج ہم جس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو بیچارہ جانے کو تو چلا گیا، لیکن اگر ہمارے جنازے کی نماز میں شرکت کی وجہ سے، شریک ہونے کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وہ آئندہ جو ہے ہفتے میں بیان کروں گا کہ کتنے لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو لہذا میں آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جنازے کی نماز کی اہمیت کو آپ لوگ سمجھیں، اس میں امیر نہ دیکھے، اس میں غریب نہ دیکھے، اس میں اپنا نہ دیکھے، اس میں پرایا نہ دیکھے، اس میں اپنا رشتہ دار نہ دیکھے جی، اس میں جو ہے بلکہ دوست دشمن کو بھی نہ سمجھے کہ میرا دشمن ہے جی، میرا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، گرچہ جو ہے ہزار نہیں لاکھ اس سے گلہ شکوہ شکایت ہو، لیکن اگر وہ شخص دنیا سے فوت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، جنازے کی نماز کی خبر مل رہی تو آپ دوست اور دشمن دونوں کی جنازے کی نماز میں شرکت کریں. اسی طریقے سے آپ اس سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر خاص طور سے اگر میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے بستی میں جی، میرے پڑوس میں، میرے آس پاس میں اگر آپ کو خبر ملتی ہے یعنی جنازے کی خبر ملتی ہے تو آپ اس میں لازماً شرکت کریں اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں جی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ 1500 روپیہ کا اگر چلے جائیں گے تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے 1500 روپیہ کا نقصان ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، لیکن آخرت کا کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا جو ہے نقصان ہے، کتنا زیادہ گھاٹا ہے کہ ایک جنازے کی نماز پڑھنے کا ایک قرات کا ثواب یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں آپ کو ملیں گی جنازے کی نماز پڑھ لیے تو. اور اسی طریقے سے مٹی دینے میں بھی اگر شریک ہو گئے تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے، صدقہ کریں گے، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ اتنی نیکیاں آپ کو مل جائے. تو کس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے کہ اس صدقہ کے نام پر جو ہے احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ خیرات کرے. تو لہذا یعنی کم خرچ میں تھوڑی سی قربانی، یعنی اگر آپ ایک دن کا اگر نقصان کر دیتے ہیں، آدھے دن کا نقصان کر کے اگر جنازے کی نماز میں اور اسی طریقے سے مٹی میں شریک ہو جاتے ہیں تو آخرت کا بڑا نفع ہے، بڑا ثواب ہے. اور اسی طریقے سے جب کل کو، چونکہ آج ہمارا مزاج ہے، آج ہمارا دل کے اندر جذبہ ہے اور اپنے بھائی کے لیے یا مردہ شخص کے لیے ہمدردی ہے، تو کل کو جب ہمارا بھی انتقال ہوگا تو اللہ دوسرے کے دل میں یہی ہمدردی، یہی محبت اللہ ڈال کر کے اللہ آپ کے جنازے کی نماز میں بھی زیادہ سے زیادہ
لوگوں کو اللہ شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ رک کر کے ایک اور اخیر میں بات کہتا چلوں کہ اس سلسلے میں عورتیں بھی جو ہے وہ ذرا ہوشیار رہے اور اس بات کا خیال رکھے اور مردوں کو تاکید کرے، مردوں کو سمجھائیں بتائیں کہ محلے میں جنازہ ہے، لہذا جنازے میں آپ کو جانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے امیر غریب چھوٹا بڑا اپنا پرایا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنا ہو یا پرایا ہو، بہرحال مسلمان ہے تو ایمان والا ہے تو ہمارا جو ہے ایمان والا ہونے کے ناطے جو ہے ہمارا ایک رشتہ ہے کہ بھائی بہن کا ہمارا رشتہ ہے، تو لہذا بحیثیت ایمان جو ہے مومن کے مسلمان کے اس کے جنازے کی نماز میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ تو عورتیں اگر تھوڑی سی جو ہے اس سلسلے میں اگر وہ تاکید کر دیں اپنے بچوں کو اور اسی طریقے سے اپنے مردوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اس میں جو ہے اگر وہ بھیجتی ہیں اور تاکید کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یقین کے ساتھ میں اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں، اگر عورت جو ہے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے مردوں کو اپنے گھر کے مرد حضرات کو جنازے کی نماز اگر بھیجتی ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی جنازے کی نماز پڑھنے کے برابر جو اپنے ایک قرات کا ثواب کہا ان کو بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ جب جنازے کی نماز جب ہو گئی تو آپ تھوڑی سی اور قربانی دے دیں، مٹی میں بھی شریک ہو جائے، قبرستان تک چلے جائے تو 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ سمجھتا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ تو تھوڑی سی محنت جو ہے اگر عورتوں کی طرف سے گھر کی مستورات کی طرف سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خاصی تعداد میں لوگ محلے کے جنازہ ہو تو لوگ اس میں شریک ہوں گے، شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی سنی سنائی گئی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ہر ایمان والوں کو اللہ اس کی اہمیت سمجھ کر کے اللہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔